ملیحہ کو جو بھی دیکھتا ہی رہتا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے سب ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اس کی ماں کہتی تھی اس کی شہزادی کسی شہزادے سے ہی ہوگی۔ ملیحہ کی سہیلیاں اس کی ہم عمر تھیں اور اسے جلتی بھی تھی۔ ملیحہ دل کی صاف لڑکی تھی اور وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ملیحہ کی ماں نے کہا کہ شکورہ خالہ آئی ہیں، دوپٹہ اوڑھ کر آنا۔ شکورہ خالہ کے ساتھ ایک خاتون اور ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ ملیحہ سلام کر کے اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اور لڑکی ملیحہ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے ملیحہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ معذرت کرتی ہوئی کمرے سے باہر آئے گئی۔ ملیحہ کو دیکھنے والی یہ 4تھی فیملی آئی تھی۔ ملیحہ کی ماں چاہتی تھی کہ جلد ہی ملیحہ کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شکورہ خالہ نے کہا کہ بہت اچھی فیملی ہے اور لڑکا بھی بہت اچھی نوکری کرتا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہوئے ملیحہ کو پسند کر گئے۔ بس وہ لڑکے کا انتظار کر رہے تھے، وہ کیا چاہتا ہے۔ لڑکے کا نام رفاقت تھا۔ اس نے ملیحہ کی تصویر دیکھ کر قبول کر لیا۔ رفاقت بہت خوش تھا جب ملیحہ کے گھر والوں نے بہت سارا جہیز دیا۔ ملیحہ کے محلے والے بارات دیکھ کر کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہزادہ ملیحہ کو لینے آیا ہے۔ جب ملیحہ دلہن بنی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب ملیحہ رخصت ہوئی تو گھر سونا سونا ہو گیا۔ سرخ رنگ کے فراق میں ملیحہ پری لگ رہی تھی۔ ملیحہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیاں اتنا میک اپ اور اتنا زیور کیوں پہنتی ہیں۔ ملیحہ اسی وقت واش روم میں گئی اور اپنا منہ دھو کر آ گئی۔ ملیحہ نے اپنا سارا زیور اتار کر ڈبے میں پیک کر دیا۔ رفاقت بہت غصے سے ملیحہ کے ساتھ بات کرنے لگا۔ رفاقت اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور ملیحہ بھی سو گئی۔ رفاقت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ میری دلہن ہے اور آج شادی کی پہلی رات ہے۔ صبح جب رفاقت اٹھا تو اپنے صحن میں جا کر اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ ساس اور سسر کہنے لگے کہ بہو خوبصورت ہے لیکن نخرے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد رفاقت نے آواز دی کہ اندر آؤ، مجھے کو بات کرنی ہے۔ رفاقت نے کہا کہ تم اتنا زیادہ میک اپ نہ کیا کرو اور پرفیوم بھی نہیں لگایا کرو۔ ملیحہ نے سوچ لیا کہ اس شہزادے کے لیے مجھے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دن ملیحہ کی ماں اس کو لینے کے لیے آ گئی، مگر رفاقت ملیحہ کو کہنے لگا اپنی ماں کے گھر جا رہی ہو، اتنا زیادہ جاتی ہو، کبھی دل نہیں بھرا۔ رفاقت جب بھی اپنے آفس جاتا تو کہتا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میرے دوست بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں باہر کسی مرد کے ساتھ بات بھی کروں۔ رفاقت کا سلوک پہلے دن سے ہی اچھا نہیں تھا، لیکن جب ملیحہ نے اپنی ماں کو کبھی بھی کچھ نہیں بتایا، وہ کہتی تھی واقعی رفاقت کوئی شہزادہ ہے، اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو اپنی قسمت پر روتی تھی۔ کچھ دن میرا بھائی مجھے چھوڑنے میرے سسرال چلا گیا۔ رفاقت نے میرے بھائی کو بھی بہت ہی باتیں کہیں کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن سوئی رہتی ہے، میرا کوئی خیال نہیں رکھتی، میری ماں بوڑھی ہے اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتی، میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ سارا دن یہاں پر سوئی رہے۔ رفاقت نے مجھے کچھ دن بعد طلاق دے دی اور طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں دے دیے اور مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ پر باتیں کرنے لگی کہ اتنا غرور کرتی تھی تم اپنے حسن پر، لیکن اتنے حسین ہونے کا کیا فائدہ، کیا تم کو تمہارے شوہر نے طلاق دے کر گھر بھیج دیا؟ طلاق کا داغ بہت برا تھا، مجھے اس طرح 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 کی باتیں سننی پڑی۔ 2 سال گزر گئے مجھے میری ماموں کے گھر رہتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہیں گئی کیونکہ میں جب بھی جاتی تو وہ مجھے اپنے پرانے دن یاد آ جاتے تھے۔ میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا، کہنے لگا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ تو میری ماں کہنے لگی آپ میرے بڑے بھائی ہو، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی ہمیں قبول ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اپنی ماں اور اپنے ماموں کی عزت رکھ لی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیا اور گھر میں رہتی تھی، اپنی مامی کے ساتھ گھر کا کام کرتی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی زندگی۔ اکثر ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے ناشکرے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہماری ویلیو کو نہیں سمجھتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جینا چھوڑ دیں۔ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، اگر ایک جگہ پہ آپ کو تھوڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے لیے زندگی میں پھول ہی پھول ہو۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ تھینک یو۔